بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پیڈیا ٹی وی کے پیارے بھائیوں، بہنوں اور پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پاکستان کی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ رابعہ بصری ایک اعلیٰ درجے کی خاتون تھی۔ عرب کی عورتیں بھی جانتی ہیں اور دیگر ممالک کی مسلم عورتیں بھی رابعہ بصری کو بھول نہیں پائی۔ رابعہ بصری کو دیکھا جائے تو نہ تو وہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی شہزادی تھی، نہ خوبصورت تھی، نہ کوئی اس کا بڑا خاندان تھا۔ عورت کے طور پر دیکھا جائے تو ہر عیب اس عورت میں موجود تھا۔ خاندان کو دیکھا جائے تو غلام تھی، ملازمہ یا باندی تھی۔ خوبصورتی کو دیکھا جائے تو خوبصورتی بھی اس کے پاس نہ تھی۔ خاندان اور خوبصورتی کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے اور اولاد کی بات کی جائے تو وہ اولاد کے قابل بھی نہ تھی، وہ بانجھ تھی۔ جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو اس کو بانجھ کہتے ہیں۔ جو عورت نہ خوبصورت ہے نہ اس کا خاندان کوئی اعلیٰ ہے تو پھر میں آج اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی کوئی وجہ تو ضرور ہے، اور وہ وجہ کیا ہے آپ بھی جان لیں۔ وہ ہر روز عشاء کی نماز سے پہلے تیار ہو کر اپنے شوہر سے پوچھتی، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے تو وہ پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ اجازت ملتی وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر ہی کھڑی رہتی۔ اس کا شوہر جلدی فوت ہو گیا اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ حسن بصری بصرہ کے امام، جو نہ صرف بصرہ کے امام بلکہ تمام مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا کیونکہ وہ تو اولاد کے قابل نہیں تھی، خوبصورت بھی نہیں تھی۔ اس کا اللہ سے جو خاص تعلق تھا اس وجہ سے ان کو لالچ ہوا کہ کاش وہ میری بیوی بن جائے، شاید اس کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے۔ حسن بصری خود پیغام لے کر رابعہ بصری کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ نے فرمایا، میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی؟ تو امام حسن کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتاؤ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامے اڑائیں گے تو کس کے دہنے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا؟ تو کس کے بائیں ہاتھ میں؟ تو میرے کس ہاتھ میں میرا اعمال نامہ آئے گا؟ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا تو جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ اس نے کہا، میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کچھ تو پار چلے جائیں گے اور کچھ پل پر سے نیچے گر جائیں گے، میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گروں گی؟ اس نے کہا، میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا، جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ ایک دن سالن بنانے کے لیے اٹھی مگر دیکھا تو کوئی پیاز گھر میں نہیں تھا۔ اب گھر میں نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ شوہر، نہ بھائی۔ سوچ میں پڑی ہے کہ اب پیاز کون لا کر دے۔ اتنے میں ایک چیل کو دیکھتی ہے، چیل اڑ رہی ہے اور اس کے پنجے میں پیاز ہے۔ جب چیل اوپر اٹھی تو اس کے پنجوں سے پیاز چھوٹا اور سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ گرا۔ اور جو رب سے دوستی لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پرندوں کو ان کی خدمت کار بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں اللہ دنیا کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا، بس 2-4 آدمی بلا کر جلدی سے مجھے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ اور صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن میری اسی چادر میں دینا جس پر تہجد پڑا کرتی تھی۔ راتوں رات اس کو دفن کر دیا گیا۔ صبح اعلان ہوا تو شور مچ گیا کہ بتایا نہیں۔ اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنے ہوئے تھے، حسن و جمال اتنا کہ سورج چہرے سے چمک رہا تھا۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمانے لگی، میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ محبت کی،
خادمہ نے پوچھا وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو دفن کیا تھا؟ کہنے لگی وہ چادر اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اسی چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ اس نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہنے لگی آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرا رب اللہ ہے، بلکہ یوں کہا کہ جس رب کو میں 40 سال نہیں بھولی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیا میں بھول جاؤں گی؟ یہ سنا تھا کہ ان فرشتوں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں، اس کا آگے کیا حساب لینا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی کہ عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے، وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کہ انسان اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی۔ وہ آ کر تم سے سوال کریں تیرا رب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوش ٹھیک ہوں گے، یعنی میں اپنے ہوش و حواس میں تو ہوں گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہے۔ تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح ان سے نپٹ لوں گا۔ تب جبریل آئے اور آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ ہم اس آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ قبر میں ہوں گے اور منکر اور نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو یہ فرمائیں گے میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو منکر نکیر کہیں گے کہ عجیب بات ہے کہ ہم تمہارا حساب لینے آئے ہیں یا تم ہمارا حساب لینے آئے ہو۔ جزاک اللہ۔